میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آدم کی صفیت بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی، حضرت موسیٰ کی جلالیت بھی میرے نبی کو عطا کر دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کی طرح کسی کی آواز نہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرح کسی کی خوبصورت نہ تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیاروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہ زندہوں کو، جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے، جن کی آواز سے سارے روئے زمین یکجا ہو جاتے، یہی تو میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا گیا۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کی خلقیت، جس کی پیدائش میرے رب نے مکہ کی سرزمین میں کر دیا۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو پاکیزہ سرزمین میرے رب نے مدینہ منورہ جیسی سرزمین عطا کر دی۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے کتاب کا وعدہ، جس کو کلام اللہ جیسی کتاب فرقان حمید قرآن مجید عطا کر دی گئی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب لم یزل نے قیامت تلک لے لی۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو ابو بکر جیسا صداقت عطا کر دیا، عمر جیسا عدالت عطا کر دیا، عثمان جیسا سخاوت عطا کر دیا، حیدر جیسا شجاعت عطا کر دیا، عبد الرحمن جیسا بصارت عطا کر دی، سعد بن ابی وقاص جیسی بصیرت عطا کر دی، عبداللہ بن مسعود جیسے ذہانت عطا کر دیا، حضرت طلحہ جیسے جسارت عطا کر دیا، جس کو میرے رب نے، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو میرے رب نے معراج آسمانوں پر کروا دیے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے نواسوں کو میرے نبی نے کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کی بیٹی کو میرے رب نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہہ دیا۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے، جب قوم والوں کو پانی کم پڑ جاتا، میرے نبی انگلیاں ایسے کرتے، رب انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دیتے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے دودھ کے ایک پیالے سے پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے ایک تیر کے انداز سے کفار مشرکین ہلاک و برباد ہو جاتے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے قولوا لا الہ الا اللہ کہنے پر ابو بکر آمنا وسلمنا کہہ دے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے قولوا لا الہ الا اللہ کہنے پر عمر بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عثمان بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، علی بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، ابو ہریرہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن مسعود بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن عمر بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، ابو ہریرہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن مسعود عمر سارے لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے عورتوں میں حضرت سمیہ پہلے اسلام میں شہیدہ ہونے والی کلمہ پڑھ دے بغیر کلمہ نہ چھوڑے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جائے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے مگر وہ کلمہ نہ چھوڑے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے نبی عرش والوں کو اس کے ماتحت کر دے، جس کے لیے نبی کو میرے رب آسمانوں پر ملاقات کے لیے بلائے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے میرے نبی پیاری نماز جیسی نعمت عطا کر دے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے میرے رب یہ کر دے قیامت تلک جہاں رب کا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ کا نام ہوگا، جہاں تلک رب کی خدائی ہے وہاں تلک رب کی پیارے محبوب کی مصطفیٰ ہے، جس کے بارے میں رب یہ کہہ دے میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے۔ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، جس کے لیے صحابہ کرام کربلا لٹا دے، جس کے لیے صحابہ کرام بچوں کو یتیم کر دے، جس کے لیے صحابہ کرام بیویوں کو بیوہ کر دے، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی اس نبی کے غلام ہو کر اس گردن کو کٹوا کر ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے۔
বিশ্ব নবী তোমার নবী আমার নবী। میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے نبی کا مقام مصطفیٰ کیسے ملا؟ رب کے قرآن نے، توجہ کرنا، رب کے قرآن نے پہلے ہی میرے مصطفیٰ سے وعدہ کر لیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارو، وقت بہت مختصر ہے، میں صرف آپ حضرات کو سامنے مختصراً بات سمیٹ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے جو کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے یہ ثابت کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی رہے، فرعون غرق ہو گیا، یعنی حق باقی رہا مگر باطل مٹ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے دکھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نصارہ نے کوشش کری پھانسی دینے کی، رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر سارے جہاں کو دکھا دیا کہ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، رب نے ان کو بچا دیا، رب نے دکھا دیا حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین نے بڑی کوششیں کری، صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا کہ یہ دین اسلام نہ پہنچے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اور آگے چلتے ہیں، جب ہندوستان کی سرزمین پر ان انگریزوں نے، ان کانگریزوں نے مسلمانوں کو دبانا چاہا تو حضرت حسین احمد مدنی، قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسے سپہ سالاروں نے انگریزوں کا مقابلہ کرا۔ دنیا نے دیکھا کہ انگریز لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے، حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، روس و امریکہ نے افغانستان کو مٹانے کی کوشش کری، لیکن دنیا نے دیکھا حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 5 اگست والے دن باطل نے 2013 میں بھی علماء کرام کے خون بہائے، باطلوں نے دکھا دیا 2021-22 کو علماء کرام کو قید میں بند کر کے انہوں نے چاہا کہ باطل باقی رہے، حق مٹ جائے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا، عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا، امریکہ نے بھی دیکھا، یورپ نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا کہ 5 اگست کو ان نوجوانوں نے باطل کو چوٹے مار مار کے بھگا دیا اور حق باقی رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات، یہ ساری بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مودودپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی قصہ سن لیا، حضرت صاحب سے مزید سنتے رہیں گے۔ میں صرف آخری بات کہہ رہا ہوں، لاسٹ بات، شش بات، وہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سرزمین پاکستان میں جب قادیانیوں نے اپنا سر بلند کرا، سارے قادیانی عروج پر آ گئے۔ سن 1973 یعنی 1973 اس وقت میں علماء کرام نے آواز لگائی، آ جاؤ لوگوں، مسئلہ ختم نبوت پر اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا، یعنی قادیانیوں کو شنشت کے آئین کے مطابق، اسمبلی کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے یہ بل پاس ہو گیا الحمدللہ۔ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جب لوگ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، 4 ایئر اولڈ سے لے کر اولڈ ایج ہوم تک، سارے لوگ، بوڑھے، بچے، جوان، مفتیان کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، سارے جب اس میدان میں آئے، ان لوگوں نے گولیاں چلائی۔ کیا چلائی؟ گولیاں برسائی، چھوٹے معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا، بڑے بوڑھوں کو بھی شہید کر دیا۔
لیکن دنیا نے دیکھا یہ لوگ کٹ گئے، یہ لوگ مر گئے، مگر سنسد کے آئین کے مطابق اس بل کو پاس کرا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوئی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی حضرت انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے۔ ہم پیر مودو پوری صاحب کو اس بات پر تمام لوگ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب بنگلہ دیش کی سرزمین پر آپ جب بھی ہمیں قادیانیوں کو سنسد کے آئین کے مطابق کافر قرار دینے کے لیے ہمیں بلائیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹا کر یہ بل پاس کرائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، گھروں کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ ہم صاحب بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو میرے نبی کی ناموس پر یہ گردن کٹ جائے گی، لیکن ختم نبوت پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کافر کافر کبھی ابھی کافر کبھی ابھی نے رفتنا بنگلہ دیش تک بنا۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں আপনাদের সামনে اب یہ ہم پیغام آخری یہ دینا چاہتے ہیں کہ سارے سرزمین بنگلہ دیش سے ہم نے ساری گندگی کو بھگا دیا، ساری گندگی بنگلہ دیش سے ختم۔ اب جو بھی باطل اس سرزمین میں قدم رکھے گا، دنیا والوں کو معلوم ہے کہ ہم ایسے باطل کو چوٹی سے مار مار کر بھگا دیں گے۔ تو میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ، حضرت مودو پوری صاحب کے اس مشن کو آگے لے کے چلو گے انشاءاللہ۔ سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ۔ نوبیر پورے، آواز سے بولو، نوبیر پورے سنسد شہادت کی تمنا سب کرتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ جزاکم اللہ خیر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔